اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذي خلنت البركته بذاته ومحياه وتعاذرت العوالم بذكره ورياه. برادران کریم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو یہاں اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے صدقے سے اور ہمارے شیخ پیر کامل کی نسبت کے ذریعے ہم یہ جان رہے تھے کہ رب اور دین کی پہچان کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارا دین اور ایمان کی ابتدا رسول اللہ سے ہوتی ہے اور ہمارے دین اور ایمان کی انتہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم جو ایمان لائے وہ کس کے کہنے پر لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائے اور ساری زندگی اسی پر گزار دی. کس پر؟ کہ ان کو کم کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم ساری زندگی اسی ایمان پر گزار دیے. اس کے بعد موت آئی کہ جب ہمارا عالم بدلا، یعنی اس عالم سے ہم عالم برزخ میں منتقل ہوئے، تو وہاں پر ہم کو 3 سوالات کے جواب دینا ہے. یہ ہر مسلمان کو معلوم. پہلا سوال کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. دوسرا سوال تیرا رب کون ہے، من ربو کا. جب یہ دونوں سوالوں کے جوابات ہم دے دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تب ہم سے تیسرا سوال ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ہمارے سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے تعلق سے تیرا کیا عقیدہ تھا اور یہ کون ہے. کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ تیسرا سوال؟ 2 سوال پوچھتے تو بس تھا نا، نہیں، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں 2 سوال، زندگی تو اس پہ گزارنا ہے ہمارے. پھر تیسرا سوال کیوں پوچھا جا رہا؟ ہمارے لیے رب اور دین کے تعلق سے اگر کافی نہیں ہے کیا؟ رب اور دین کا سوال جو ہے وہ دے دینا کافی ہے نا. پھر کیوں پوچھا جا رہا تیسرا سوال؟ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بات کا عقیدہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں؟ بات کہہ رہے نا لوگ، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں؟ یہاں اس دنیا میں تو کہہ دے رہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. جب خبر میں سوالات کا جواب دے رہی رب کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے، تو وہاں پر بھی کہہ دینا رب اور دین ہمارے لیے کافی ہے. پھر ان کے بارے سے کیوں پوچھا جا رہا ہم بول سکتے ہیں وہاں پر، لیکن اس پر ایمان ہے ہمارا. تیسرا سوال ہوں گا اس پر ایمان ہے
یہاں دنیا میں نہیں بول رہے، آج نہیں سن رہے ہیں بعض لوگوں سے منہ سے، کیا سن رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ پھر وہاں پر بھی کوئی جواب دینا تھا جب ممکن نہ کہ سوالات کریں گے. بھائی 2 سوال تو ہو گئے میرے، جواب دے دیا. تیسرا سوال کی بہت بڑی حقیقت ہے. نہیں، تیسرے سوال کی بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ میں عالمین کا رب ہوں، سارے عالمین کا رب ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں. ساتھ میں یہ بھی بات واضح کر دیا کہ اے حبیب آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہاں جہاں ربوبیت ہے وہاں رحمت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت لازم ہے. بغیر آپ کی رحمت کے ہم جو ہے سو ربوبیت کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کی. اس لیے ہم جہاں جس عالم میں بھی رب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پر رحمت ضروری ہے. رب اور دین کو پہچاننے کے لیے رسول اللہ کی رحمت ضروری ہے، رسول اللہ ضروری ہے ہمارے لیے. نہیں ہے؟ اب عالمین بولے تو کیا، یہ کیوں جان رہے ہیں یہ چیز کہ ہم کو رب اور دین کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. اب رب کو ہم جس عالم میں جانیں گے اس عالم میں رحمت للعالمین کے وسیلے سے ہی جانیں گے. کیوں؟ جہاں جہاں جتنے بھی عالم ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی عالمین کا یعنی خالق و رازق ہے، ہر عالمین میں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے میں رب العالمین ہوں آپ رحمت عالم ہیں. نہیں، جہاں جہاں عالم ہے سب عالم بولتے کس کو؟ کیونکہ ہم کو دین کو سمجھنا ہے. ہم کو ہمارا جو باب العقائد ہے دین کو سمجھنے کا ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ شروع کرنے سے پہلے تمام چیزیں کیوں ہم کلیئر کر لے رہے ہیں؟ پھر عقیدہ نہیں، دین ملتا کہاں سے وہ معلوم ہونا، پہلے عقیدہ درست ہونا ہمارا. تو عالمین سے جب رحمت للعالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو پھر عالم بولتے کس کو؟ ہر چیز معلوم ہونا ہم کو. عالم بولتے کس کو؟ عالم جہاں پر مخلوق رہتی، جہاں پر مخلوق کا گزر ہوتا اس کو عالم کہتے ہیں. مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. اور از فوق الاشتا تحت الثری انگنت عالم ہے، انگنت عالم ہے. اب انگنت عالم کو کیسا سمجھیں گے ہم؟ تو جس کو جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو آسان کر دیتا ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز میں آسانی عطا کر دیتا ہے. اس کے لیے دنیا آسان کر دیتا، اس کے لیے علم دین حاصل یعنی علم دین اس کے لیے آسان کر دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن وہ فکر پیدا ہونا، ارے اتنے عالمین کو ہم کہاں سے جانیں گے بھائی، انگنت عالم ہے. لیکن جو ارادہ کر لیتا ہے میں دین پر عمل کروں گا، مقصد حیات پورا کروں گا، میرے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے میرے کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا، یہ شعور پیدا ہونا سب سے پہلے اپنے اندر. سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کیوں پیدا کیا، اس کے بعد میں ہم کو ہر چیز میں آسانی پیدا کر. مگر ہم کو وہ شعور ہی پیدا نہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا. ہم سمجھ اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے شادی کرنے کے لیے پیدا کرا، بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کرا، کاروبار کرنے کے لیے پیدا کرا. یہ تو جانور بھی کر رہا، جانور اپنے بچوں کو نہیں پال رہا، نہیں اپنی مادہ کو نہیں پہچانتا، اپنے گھونسلے کو نہیں پہچانتا، اپنے جو بھی اس کا مکان ہوتا ہے سب پہچانتا نہیں. پھر ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ جب یہ ہمارے اندر جب ایک حیثیت پیدا ہوگی تو ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. مطلب کیونکہ حدیث ہے الدین کلو یسر، تمام کا تمام دین آسان ہے. پھر اب اتنے عالم کو کیسا سمجھیں گے ہم؟ رب کو جاننا ہے تو جب یہ بندہ یہ فکر میں نکلتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ولی کی صحبت دیتا ہے کسی بندے کو، یعنی پیر کامل کی صحبت جو ملتی ہے، اس صحبت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کو سامنے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز، چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دینا ہم کو اپنا پیر کامل، آج کوئی تلاش کرنے کی فرصت میں نہیں آتی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ کامل پیر کی تلاش میں رہنا ہمیشہ، تو علم دین حاصل کر سکتے۔ کتابوں میں پڑھ کے علم دین حاصل نہیں ہو سکتا، صحبت ضروری ہے۔ اگر کتابوں میں پڑھ کر علم دین آ جاتا، قرآن ہم تلاوت کر لیے اور احادیث کی تلاوت کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی قرآن اور حدیث کو، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نازل کر سکتا تھا، پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، یہ سمجھنا ہے ہم کو یہ بات۔ تو کامل پیر کون ہے؟ کامل پیر وہ ہے جو ہمارے قلب سے کفر اور شرک کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور علم دین کے ذریعے ہمارے درجوں کو بلند کرتا ہے، ہمارے درجے کو بلند کرتا ہے، اللہ کے قریب کر کے اسے وصل کرا دیتا ہے۔ جس کے اندر یہ کمال ہے وہ کامل پیر ہے، اس کو بولتے کامل پیر۔ کامل پیر بولتے ایک نظر دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جانا، کاروبار میں ترقی ہو جانا۔ آج ماحول بنے ہوا ہے، کیونکہ پیسہ، کاروبار، گھر گرہستی سب کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں سب کی ضرورت ہی ہے۔ دکھتا تو یہی ہے، ہم کو یہی دکھتا ہے ہم کو سب۔ تو جو اس میں ترقی ہو گئی، جس کی صحبت میں جانے کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کامل پیر وہی ہے۔ کیونکہ آج بازار میں بہروپیے پیر کی شکل میں بہروپیے بیٹھے ہوئے، جن کی طرف سے حقیقی اللہ والوں میں سے بھی بھروسہ اٹھ گیا مسلمان کا، اس لیے علم دین سے دور ہوتے جا رہے۔ تو کامل پیر کون ہوتا؟ جو ہمارے قلب میں جو کفر اور شرک کی گندگی ہے، سب سے پہلے اس کو صاف کرتا، اس کے بعد علم دین کے ذریعے ہمارے درجے کو بلند کرتا، اتنا بلند کرتا کہ اللہ کے قریب ہو جاتا بندہ، اس کے بعد اتنا قریب ہو جاتا کہ اب اللہ سے وصل ہو جاتا۔ وہ اگر کمال ہے کسی اگر پیر میں، کسی شیخ میں، تو وہ بے شک کامل پیر ہے۔ یہ کامل پیر کی پہچان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کامل پیر کی، یعنی ایسے کامل پیر کی صحبت نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کامل پیر کی صحبت ہم کو نصیب کری۔ آپ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ بات کیوں سمجھ رہے ہیں ہم کہ یہ جو عالم ہے، عالم کو سمجھنا ہے تو ہم کو کامل پیر کی صحبت ضروری ہے۔ تو جو کامل جو پیر ہے وہ کیسا پیش کرے عالم کو کہ از فوق الاشرا تحت الثری، انگنت عالم ہے، ان تمام عالموں میں سے جہاں پر مخلوق کی صفت میں فرق ہو جاتا، وہاں سے عالم کو الگ کر دیا، الگ کر کے 3 حصے میں بانٹ دیے سارے عالم کو۔ آج یہ چیزیں بتانے والے آج کہاں ہیں؟ از فوق الاشرا ہمارے پاس بات ہے کہ 3 عالم ہیں، ایسے تو انگنت عالم ہے۔ ہمارا جسم جو ہے، جسم میں انگنت عالم ہے، کئی عالم نہیں ہے۔ ہم ریمڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے سامنے، ڈاکٹر نواز، کتنے عالم ہیں؟ آنکھ ایک عالم ہے، اور کیا ہے؟ ہارٹ ایک عالم ہے۔ آج کل سب سے بڑا عالم تو پھیپھڑے بنا ہوا ہے، لنگس، نہیں وہ بھی ایک عالم ہے۔ کئی عالم ہے، نہیں ہے، برین یہ بھی ایک عالم ہے۔ خیر ایسا گن نہیں سکتے ہم، انگنت عالم ہے، ہر اتنے عالم ہے۔ تو اتنے تمام عالمین کا رب اللہ ہے، اور جہاں جہاں رب ہے وہاں پر رحمت ہے آپ کے بغیر ربوبیت نہیں ہے۔ تو از فوق الاشرا تحت الثری، جہاں جہاں مخلوق کی صفت میں فرق آیا
وہ جب الگ کرے تو ہمارے سامنے کیا بات آئی کہ 3 عوالم ہیں ہمارے پاس. ایک ہے عالم شہادت. ویسے تو انگنت عالم ہے، لیکن جب دیکھیں گے تو یہ 3 عالم میں صفت بدلتے رہتی مخلوق کی. عالم شہادت دیکھتا دکھتا عالم جہاں پر اب ہم ہیں. اس مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر کیسی مخلوق رہتی ہے؟ یہ یعنی یہاں کی مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ یہ صورت شکل رکھتی، وزن اندازہ ہوتا ہے اس میں، رنگ و روپ ہوتا ہے اس میں، اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے اس مخلوق میں عالم شہادت. یہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، یہ ہم کو باب العقائد میں بھی آئیں گی یہ بات. یہ عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم امر، یہ 3 عوالم ہیں، 3 عالم ہیں. تو اس عالم کی مخلوق کی کیا تعریف ہے کہ یہ صورت شکل رکھتی ہے، رنگ و روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے ہر مخلوق میں. اور جو 4 قسم کی مخلوق ہے، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے. انسان میں مرد عورت بچے بوڑھے گورے کالے مسلمان مومن محسن مشرک صدیقین انبیاء، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام، یہاں تک جنات بھی اسی میں آ گئے. حیوان میں تمام کے تمام جانور آ گئے. حیوان میں 3 قسم کے جانور ہیں. ایک درند ہے، ایک درند ہے، ایک چرند ہے، ایک پرند ہے. یعنی درند کیا ہے؟ چیر پھاڑ کر کھانے والے. چرند کیا ہے؟ چر کر کھانے والے. پرند کیا ہے؟ اڑ کر کھانے والے. اتنے میں سے پورے جانور ہیں. اور انسان حیوان نباتات یعنی جھاڑ جھڑولے، جھاڑ جھڑولے پہاڑ یہ آگے. جمادات میں لوہا اسٹیل پتل چاندی سونا، یہ تمام کے تمام چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو تفصیل سے زیادہ سمجھیں گے، خالی سمجھنے کے لیے تھوڑا مختصر تھا. تو یہ اس عالم میں کیا ہے؟ اس عالم کی مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ صورت شکل رکھتی ہے، رنگ و روپ رکھتی ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے یہاں پر، اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے. اس عالم کو عالم شہادت کہتے ہیں، جہاں پر اب ہم ہیں موجود ہیں. عالم شہادت کہتے ہیں اس کو، اور عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، فنا ہونے والا عالم. اور عالم یہ مادی عالم بھی کہتے ہیں. یہ عالم جگہ گھرتا، ہر شے جگہ گھرتی یہاں پر، ہر شے جگہ گھرتی یہاں پہ. ہم جہاں بیٹھے ہوئے اسی جگہ ہم گھیریں گے، ہم یہاں سے ہٹیں گے تو اسی جگہ گھیر کے رہیں گے. ہر چیز ہر شے جو بھی شے لے لاؤ، یہاں تک کہ ہوا بھی جگہ گھرتی، ہوا بھی جگہ گھرتی. ہوا کو ہم قید نہیں کرتے ایک جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ عالم سے جب ہم منتقل ہو کے جائیں گے عالم برزخ میں، وہ بھی ایک عالم ہے، وہاں پر بھی یہی مخلوق ہے. اس کو مثالی عالم کہتے ہیں. عالم برزخ جو ہے، جو خبر کا جو عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور پردے کا بھی عالم کہتے ہیں، مثالی عالم بھی کہتے ہیں، عالم ملکوت بھی کہتے ہیں اس کو. وہاں پر بھی مخلوق ہے. وہاں کی مخلوق کیا ہے؟ سیم یہی مخلوق ہے، مگر فرق ہے، صفت چینج ہو گئی. وہاں پر رنگ روپ ہوتا ہے، صورت شکل بھی ہوتی وہاں پر، لیکن ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جاتا، وزن اندازہ نہیں ہوتا وہاں پر. وہ مخلوق میں یہ فرق ہے. اس کے بعد کی مخلوق کیا ہے؟ وہ عالم امر. وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ یعنی عالم شہادت کی مخلوق کثافت والی کثیف عالم ہے. یہ جگہ گھیرنے والا کثافت والا کثیف عالم ہے. خبر کا عالم لطیف عالم ہے. لطیف عالم یعنی جگہ نہیں گھرتا ہوا، لیکن دکھتا. اس کے آگے جب جائیں گے عالم میں امر، عالم میں اروا، اس کو عالم اروا بھی کہتے ہیں، عالم امر بھی کہتے ہیں. جہاں سے ہم آئے
پھر ہم کو وہیں پر جانا ہے، عالم ارواح سے آئے ہم، پھر وہیں پر جانا ہے. وہاں کی مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ وہاں کی مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ وہ حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں آتی ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ مخلوق روح، عشق اور خیال. روح، عشق، خیال، یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ لطیف الالطاف مخلوق ہے. یعنی کثیف عالم میں مخلوق پکڑ میں آتی، لطیف عالم میں پکڑ میں نہیں آتی. اب لطیف الالطاف عالم ایسا ہے وہاں کی مخلوق تو دکھتی نہیں، نہ پکڑ میں آتی اور حقیقت میں رہتی، اسے لطیف الالطاف مخلوق ہے. تو تینوں عوالم میں اللہ ہی رب ہے، اور یہ تینوں عوالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ رب ہے. اسی لیے عالم برزخ میں ہم کو جاتے ہی جیسے یہاں پر ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ نے پڑھنا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد میں دین، رب، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم کو جواب دینا ہے. تو رحمت یہاں پر بھی ہے، رحمت کا ذکر وہاں پر بھی ہے، نہیں ہے. ان تمام باتوں سے جاننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ان تمام باتوں کو کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی بڑی حقیقت ہے یہ بات کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 7 میں، اور جان لو کہ تم میں رسول موجود ہے، اور جان لو کہ تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما. اور جو آیت کا مصداق بنے گا وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا. جہاں جہاں ربوبیت کا ظہور ہوگا وہاں رحمت کا ہونا لازم ہے. جو اس رحمت کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان موجودیت کا انکار کرا وہ در حقیقت ربی کا انکار کرا. اس لیے اللہ تعالیٰ خبر میں تیسرا سوال جو پوچھ رہا ہے وہ اسی لیے پوچھ رہا کہ تو نے دین کو، رب کو اپنی نظر سے دیکھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے چشمے سے دیکھا؟ دونوں سوال ہونے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہو رہا کہ دین کو ہم اور رب کو ہم کیسا دیکھیں، رب کو کیسا دیکھیں. میں دیکھ کے آیا بولے تو کیسا دیکھا رب؟ نہیں. جو یہاں اس عالم میں نبی کو اپنے اندر پا کر آپ کی نظر سے دیکھا وہ حق کو دیکھا. اس عالم میں جو اپنے اندر نبی کو پایا، اللہ تعالیٰ یہ ہم تھوڑے بولیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرما رہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کو رب کا دیدار کرنا ہے. یہاں پر اگر آپ موجود نہ ہوتے تو رب کا دیدار ہی نہیں کر سکتے. کیوں رکھا اللہ تعالیٰ پھر موجود؟ نہیں. اور جو اپنی نظر سے دیکھتا نا، جو اپنی نظر سے دیکھا وہ جھوٹ ہی دیتا ہو، بات نہیں دیتا ہو، جھوٹ ہی دیتا ہو. اپنی نظر سے جو بھی دیکھیں، ہم اپنی نظر جو بھی دیکھیں گے غلطی دیکھیں گے. نہیں، ہم اپنی نظر سے جو بھی دیکھیں گے غلطی دیکھیں گے. جو ہم دیکھیں کسی پہ نظر پڑی، یہ گھر فلاں شخص کا، ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ گاڑی فلاں شخص کا، ہم پوری مخلوق کو بانٹ ڈالتے، اس کی لمحہ لمحہ شرک میں مبتلا ہے. لیکن نبی کی نظر جب ہمارے اندر آ جاتی تو یہ مولا کی امید دیکھتے جاتے. ہمارے اندر نبی کو پانا، اس آیت کا مزاج بننا نہیں. یعنی اہل نظر کی صحبت میں رہنا پڑتا. کون اہل نظر؟ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ ہی ہے اہل نظر. یہ تینوں ذاتوں کا ایک دوسری ذات سے بہت گہرا تعلق ہے، کنیکشن ہے. کن تین ذاتوں کا؟
اللہ، رسول اور اولیاء اللہ۔ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے، ان کے مقام اور مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا؟ صحابہ کرام کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ کتنے بھی ریاضت مجاہدے کر لو، پیدا ہونے سے لے کے مرے تک کے سجدے میں رہنے دو، پھر بھی وہ مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا نہیں، صحابہ کرام سے براہ راست علم لیا۔ نہیں، اللہ، رسول اور ایمان والے، اولیاء اللہ۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا دوست مددگار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، اور بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اب اللہ اور رسول کو بولے تو اللہ تعالیٰ کافی تھا نا، ایمان والے کو ملا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں ملا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد اب ہم کو کس کی صحبت اختیار کرنا ہے؟ ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ ایمان والے کون؟ اولیاء اللہ۔ نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ نہیں، ایمان والے کون؟ اللہ۔ ہم نہیں بول رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ دوست کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ اب ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے لوگوں میں، بہت بڑا مغالطہ ہے یہاں پہ، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے نا تو دین ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ ہمارے پاس ایک نعرہ ہے، المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ نہیں، المدد یا غوث اعظم دستگیر، یہ ہمارے پاس نعرہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے کہ یہ جو فرقے پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو فرقے پیدا ہو رہے ہیں آج، جو اہل سنت والجماعت سے کٹ کر ایسے ہی کلام کی وجہ سے، جو دکھنے میں کفر کلام ہے، دکھنے میں کفر کلام ہے یہ، لیکن آج بعض لوگ یہ مغالطے میں ہیں، یعنی مغالطے میں پڑ گئے، پڑھ کر گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ اس مغالطے میں پڑھ کے اللہ یعنی لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کلام کی حقیقت کو نہ جان کر صرف عقیدت میں ہی کہے جا رہے ہیں کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، پھر یہ کیوں کہتے ہو تم لوگ پیرانے پیر کو کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر؟ یہ ایک جو جملہ ہے تقریباً پرسنٹیج جو فرقے کٹ رہی فی زمانہ اس ایک جملے سے کٹ رہی، کی حقیقت کو سمجھیں گے انشاءاللہ کہ مدد در حقیقت ہے کیا۔ کیونکہ بعض لوگ اس کلام یہ کفر کلام دکھ رہا بظاہر تو نہیں دکھ رہا، مدد تو صرف اللہ ہی کی ہونا، پھر غوث کی مدد کیسا؟ غوث بولتے کس کو؟ دستگیر بولتے کس کو؟ غوث کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی مدد کرنے والا، فریاد سننے والا، وہ تو اللہ ہے نا بھائی، غوث کیسا ہے؟ بول دے رہے عقیدت میں المدد یا غوث اعظم دستگیر، قوالیوں میں جھوم رہے سمجھے، سمجھ کے جھوما والا عرش پہ رہتا، یعنی جھومتا، اس کا جسم یہاں جھومتا، انہیں عرش پہ گھومتا۔ اگر مدد معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دستگیر کے معنی مددگار، سہارا دینے والا۔ اب مددگار تو اللہ ہی ہے، سہارا تو اللہ ہی دینا، اور دوسرا کون نہیں اللہ کا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کو ذہن نشین کر کے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں
اور یہ جو علم ہم کو مولا دے رہا ہے اس کا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہر فرقے کے لوگ اپنے اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لا علمی کی وجہ سے فرقوں کی تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی بولتا المدد بولنا جائز، کوئی بولتا غلط. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے یہ کلام کو، نہیں سمجھتے کیا کریں، بولنا جائز پوچھے تو نہیں بولنا ثابت نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے پیر کی صحبت سے وابستہ کرا کہ اس کا مزاق بن کر ہم اور اس کو قرآن سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ہے قرآن سے نہ کیا نہیں، تمہارے مددگار تو اللہ اس کے رسول اور ایمان والے ہیں ہمارے مددگار، لیکن کیسا مدد کرنا؟ لیکن ہم ہرگز ویسا نہیں کریں گے، بلکہ اس بات کو سمجھانے کو ایک ہی مقصد، یعنی اس بات کو سمجھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ حق سے جڑ جائے اور مقصد حیات کو پورا کرے انشاءاللہ. یہ چیز جو المدد کو ہم سمجھنے کی آج جو کوشش کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ حق سے جڑ جائے اور مقصد حیات کو پورا کرے. تو سب سے بڑی مدد کیا ہے ہماری جو غوث پوری کر رہے ہیں، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ پوری کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ہر حاجت کو پوری کرنے والا، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا وہ بڑی حاجت ہو، پوری کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. نہیں، لیکن بظاہر تو ہماری ہر حاجت کو مخلوق سے ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. مخلوق سے پوری ہوتی نظر آ رہی نا ہر حاجت. ایسے میں جو مخلوق میں حاجت روائی پن دکھ رہا ہے، اس حاجت روائی پن کی نفی کر کے اللہ ہی کو الہ یعنی حاجت روا کیسے ثابت کرے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو پیران پیر کی مدد ضروری ہے. ہم پیران پیر سے کیا مدد مانگ رہے ہیں کہ ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں، ایسے ہر دور میں مخلوق میں جو حاجت روائی پن ہے ہم سمجھ رہے کہ اس سے میری حاجت پوری ہو رہی، اس سے میری حاجت پوری ہو رہی. دکھ رہا نہیں دکھ رہا، کوئی حاجت اللہ سے پوری ہوتی دکھ رہی ہم کو بظاہر، حقیقت میں تو اللہ ہی سے حاجت پوری ہو رہی، مگر بظاہر کیا ہے؟ اللہ رسول کو بھیجا 1,80,000 کم و بیش 1,24,000 انگن صحیفے آئے، 4 کتابیں آئی اللہ کی طرف سے، میں حاجت روا ہوں. لیکن مخلوق کی طرف سے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن بزبان حال مخلوق دعویٰ کر رہی کہ میرے بغیر تیری کیسا حاجت پوری ہوتی، چھوڑ دو کمانا، گھر میں پڑ جاؤ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، پیسہ تبلیغ نہیں کر رہا، میرے بغیر تیرا کیسا ہوتا ہوگی. پیسے کو مبلغ علیہ السلام بولتے ہیں، تبلیغ کرتے پیسہ تبلیغ کرتا، میرے بغیر تیرا کیسا، دعویٰ نہیں کر رہا. پیسہ مخلوق نہیں ہے پیسہ، کیونکہ آپ 11 پیروں سے بیعت کرے، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ 11 پیروں سے بیعت کرے اور پھر آپ کی ابھی تشنگی باقی ہی تھی، تو 11ویں پیر جو ہے وہ آپ کو کیا کرے؟ اب میرے پاس تو کوئی نہیں ہے کوئی یہ علم دینے والے، آپ کیا کریں؟ مولا کے حوالے کر دیا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو. کس کے حوالے کرے؟ اللہ کے حوالے کر دیے. مولا کو میرے سے جتنا علم تھا میں دے دیا، اب اس کے آگے اس دنیا میں میرے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ 11ویں پیر اللہ کے حوالے کر دیے. جب آپ اللہ کے حوالے ہو گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اس مقام پہ ہے جس مقام کے نیچے یعنی آپ کے قدموں کے یعنی نیچے تمام اولیاء اللہ کی گردن ہے، یعنی اور تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہے تمام کی گردنیں آپ کے قدموں کے نیچے. آپ اس مقام پہ پہنچے پیران پیر رحمۃ اللہ، اس لیے ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے جس میں ہم مولا کو پا سکیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے. اور آپ 11ویں پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مقصد صرف مولا کو پانا تھا. جب 11 پیروں کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے پیران پیر، آپ کا مقصد کیا تھا؟ دنیا حاصل کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا. لیکن آج پیری مریدی، آج ہے وہ پیری مریدی. آپ جو ہے 11 پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہوا جس سے ان کی تشنگی پوری ہو سکے کہ اللہ حاجت پوری کیسا کر رہا. تو آپ
اتنا یعنی مجاہدہ کرے آپ، کس کے لیے کرے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے، مولا کو پانے کے لیے کرے آپ اتنی محنت. آج ہم ایک چیز کو بھی تلاش نہیں کر رہے ہیں مولا کو پانے کے لیے. اب تلاش بھی کریں تو دنیا کمانے کا تو تلاش کریں، فلاں جگہ چلے جاؤ بھائی، تمہارا بیڑا پار ہو جاتا، تمہارے دولت جو تمہارے تھیلی پہ چل لیتے آتی نہیں. آج پیری مجھے یہ ہو گئی نہیں ہے. دنیا ہماری کامیاب ہو جائے گی، کاروبار ہمارا، یعنی کئی ایسے عقیدے دنیا کے طرف سے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان پیری مریدی کو اور اولیاء اللہ کے فیضان کو دنیا کمانا سمجھ رہے ہیں، اور ہم اولیاء اللہ سے ایسے عقیدہ رکھ کر یعنی یہ دھوکے میں ہے کہ ہم حق پر ہے. ہم ایسے یعنی ایسے بہروپیوں کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو حق پر ہے. یہ بہت بڑی دور کی گمراہی ہے، بہت بڑی دور کی گمراہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے عقیدے رکھنے والے کا یہ عمل دوسرے مسلمان جب دیکھتے ہیں نا، جب دوسرے مسلمان دیکھتے ہیں یہ عمل، تو جب ان کے دلوں میں سے بھی اولیاء اللہ کی محبت نکل جاتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے آتے ہیں نا اولیاء اللہ کے پاس جا رہے، المدد ہے نا جیسے دنیا کے آتے بول رہے ہیں. تو ایک تو نہیں سمجھ کے، یعنی کس کو بولنا چاہیے کہ بھیج جو ڈال لیا اولیاء اللہ کا، ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہم بیٹھ کر رہے، دین تو حاصل کرنے کی ہماری نیت ہی نہیں ہے. اور جو دین کی طلب رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنا عقیدہ خراب کر لیتے کہ اللہ والوں کر جاتے ہیں، دنیا کے واسطے جا رہے لوگ، دین کے واسطے کوئی بھی نہیں جا رہے. ڈبل نقصان ہے یہاں پہ. ایسی پیری مریدی کو دیکھ کے جو آنے والا بھی چلے آتا نہیں. اور یہ دامن جو ہے غوث اعظم کا، ہم اپنی مرضی سے نہیں پکڑے ہیں. ہم یہ جو دامن ہے پیرانے پیر کا، ہم اپنی مرضی سے نہیں پکڑے. یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے ہی آپ فرمائے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت ہے. اہل بیت سے آپ پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا کہ پیرانے پیر تو پردہ فرما گئے، تو ان کا علم جو ہے وہ تو ان کے ساتھ چلے گیا نہیں؟ صرف کیسا صرف نہیں. اب اس کا جواب میں بعض لوگ کا یہ کیا بولنا چاہیے کہ خیال جاتا ہے کہ ان کا علم کتابوں میں محفوظ ہے، ان کا علم کتابوں میں محفوظ ہے، تو ہم ان کی کتاب لے کر پڑھیں گے تو ہم بھی دین کو سمجھ سکیں گے. پھر آج ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرنا؟ اب ان کی کتابیں لے کر ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے دین ہم حاصل کر لے سکتے ہیں. ہم صرف کیوں ہم اب جو بظاہر اللہ والے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرنا؟ بھائی پرانے پہ کی کتابیں ملتے لے کے پڑھ لینا. تو ٹھیک ہے، آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، کچھ سمجھ میں آتا کیا؟ نہیں سمجھ سکتے، الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم کسی زندہ باحیات کامل پیر کی صحبت اختیار نہیں کریں گے یہ علم ہم کو سمجھنا نہیں آئے گا. سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، اس لیے نہیں آئے گا ہی نہیں سمجھ. کیونکہ جو لفظ ہم کہتے ہیں کہ چاہے وہ نبی کے تعلق سے ہو یا پھر اولیاء اللہ کے تعلق سے ہو، جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پردہ فرما گئے، چاہے وہ نبی کے تعلق سے ہو یا پھر اللہ والوں کے تعلق سے ہو. جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ پردہ فرما گئے، یعنی وہ پردے میں ہے. اور وہ پردہ کیا ہے؟
اب جو باحیات اولیاء اللہ ہے وہی لوگ ان کا پردہ ہے، وہی لوگ ان کا پردہ ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت سمجھ میں آئی؟ اب وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے، نہیں ہے؟ یہ تمام کے تمام چیزوں کو سمجھنے کی کیا وجہ ہے ہم کو؟ کہ ہم کو رب کو جاننا ہے تو ہم کو رحمت پر ایمان لانا ہے، رحمت کا اقرار کرنا ہے۔ ایک اور آیت میں دیکھیں گے ہم جو اللہ والوں کے تعلق سے ہے، یہ اللہ والوں کا کیا معاملہ ہے۔ ایک آیت میں ہم مختصر دیکھ کے اپنی بات کو ختم کر دیں گے، کیونکہ تھوڑا بات مکمل یہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں نہیں ہوتی، تو اس لیے سب کو وقت سب کو کام آ رہے تھے، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 51 میں، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفس و خلق کی پاک صاف کرتا ہے، یعنی تمہیں نفس اور پاک کو یعنی نفس اور خلق کو پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں شروع میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کما ارسلنا فیکم رسول اللہ، کہ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ کہاں سے ہے رسول؟ رسول ہمارے میں سے آؤ یا ہم رسول میں سے آؤ، بات تو ایک ہی ہے۔ ہمارے اندر بھی عالم ہے، نہیں ہمارے اندر بھی عالم ہے۔ ابھی اللہ والوں کے تعلق سے اسی آیت کے دوسرے یعنی اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 میں فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کیسا زندہ ہے؟ زندہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندہ ہونے کے لیے رزق ضروری ہے، زندہ ہونے کے لیے رزق ضروری ہے۔ رزق کے معنی کھانا نہیں ہے، رزق کے معنی کھانا نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں رزق بول تو چاول روٹی دال ترکاری، یہ رزق کا معنی، یہ غذا ہے۔ یہ رزق کے معنی آتے دینے کے، رزق کے معنی آتے ہیں دینے کے۔ جو زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے۔ کون زندہ ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اولیاء اللہ اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگائے تھے۔ اب اللہ کی راہ کو تو سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کرنا، تلوار لے کے نکل جانا، جہاد کرنا نہیں، وہ جہاد کی سیف ہے وہ، لیکن اس سے بھی بڑا جہاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نفس ہے۔ تلوار کی جہاد سے بھی بڑا نفس کیا ہے؟ اپنے نفسوں پر جہاد کرنا ہے، وہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جو اس نفس پر جہاد کر کے فتح پاتا ہے اس کو ہرے جھنڈے کے شہزادے بولتے ہیں۔ ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر نہیں بولتے، پورے باتیں کہاں سے آگے پرانے کی پٹی کریں۔ ہرا کلر ہے فتح کی نشانی۔ ہم گھر پہ جھنڈا تو ہرا لگا لیتے مگر زندگی پورے کالے کلر میں گزار رہے ہیں۔ جھنڈا تو ہم کانگریس کا لگا رہے ہیں، کام بی جے پی کا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ ہرا جھنڈا کیا بتا رہا ہم کو؟ کہ نفس پہ فتح پانا ہے ہم کو۔ نفس پہ فتح جو پاتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں
شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. تو مردے کو رزق دینا اللہ کا کام ہے. اللہ ان کو رزق دیتا ہے, ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے. رزق کے معنی دینے کے, ہر چیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ شہید کو, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. حیات دیتا ہے ان کو خبر میں. علم کون دے رہا ہم کو؟ علم کیا ہے؟ رزق ہے. یہ بھی دینا. رازق اللہ ہے تو ہر چیز کا رازق ہے اللہ. رزق کے معنی رازق یعنی دینے والا. دینے والے سے مراد غذا بھی دینا. ہمارے جسم کو صرف غذا کی ضرورت ہے, صرف غذا کی ضرورت ہے. نظر, سماعت, بصارت, کلام, کون دے رہا ہے؟ یہ سب تمام کے تمام رزق ہے. یہ ہر چیز رزق ہے. حیات, ہر آن ہم کو حیات آ رہی. ایک لمحہ بھی ہم زندہ نہیں ہیں. یہ ہم کو آگے سمجھ میں آئے گی بات. جب احساس ہوگا ہم کو کہ ہم مردہ ہے. اب اگر ہم مردہ بولے اپنے آپ کو تو حیبت ہوتی. ارے کہیں کو بولے میں زندہ ہوں بولتے, حقیقت تو مردش ہے. اگر ہم زندہ ہوتے تو یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں. هو الحی القیوم, وہی قائم ہے, وہی زندہ ہے. بولو میں بھی زندہ ہوں بولو شرک نہیں ہو رہا. جھنڈا لگا تو شرک, کنڈے کرے تو شرک, فاتحہ دیے تو شرک. یہ شرک نہیں ہے. پھر میں زندہ ہوں بولنا شرک نہیں ہے. حیات بھی اللہ ہی دے رہا, ہر لمحہ حیات دے رہا ہم کو. اسی ایسی طریقے سے دے رہا اللہ تعالیٰ حیات ہم کو کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم مردہ ہے. ہمارے مردے پر میں جو حیات دے کے ہم کو زندہ رکھا اللہ تعالیٰ, ہم کو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ حیات دے کے. اس کی مثال ہم ایک انگار کا ڈھیلا لے کے زور سے اگر ہم گول پھرائیں گے تو کیا دکھیں گا ہم کو؟ سرکل دکھیں گا, پورا سا گول رنگ دکھیں گا. لیکن وہ رنگ نہیں ہے, وہ ایک چنگاری کے مقام پہ وہ اتنی تیزی سے ہم اس کو پھرا رہے کہ وہ رنگ دکھ رہا. اسی طرح اللہ بھی ہم کو ایسی تیزی سے بغیر ہم مانگے کہ ہم کو رزق عطا فرما حیات دے رہا کہ ہم زندہ دکھ رہے ہیں. تو حیات جو ہے وہ بھی رزق ہے, علم جو ہے وہ بھی رزق ہے, ارادہ جو ہے وہ بھی رزق ہے, قدرت جو ہمارے اندر ہے وہ بھی رزق ہے, قوت جو ہمارے اندر دکھ رہی نا قوت بھی رزق ہے, سماعت بھی رزق ہے, کلام بھی رزق ہے, بصارت بھی رزق ہے. تو تمام کا تمام رزق اللہ تعالیٰ شہید کو دے رہا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو پر اللہ تعالیٰ, وہ زندہ ہے. ہم ان کو رزق دیتے ہیں, تم اس کا شعور نہیں رکھتے پر اللہ تعالیٰ. اور حدیث میں خبر آتی ہے کہ مردہ جب مر جاتا ہے تو اس کی نظر ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ جب اس کی خبر پہ جب پرندہ گزرتا ہے تو انہیں یہ بولتا ہے کہ وہ یہ بول سکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے. ہم اب بول سکتے ہیں ہم. اور جب مردے کو جب دفنا کے جب ہم 40 قدم جاتے ہیں تو جب چلنے کی آہٹ, جب مردہ وہ آہٹ بھی سنتا ہے. حدیث میں خبر آتی ہے. نہیں کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا. تو یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا کر رہا. کس کے ذریعے؟ باحیات ولیوں کے ذریعے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جانو کہ تم میں رسول ہے. ہمارے اندر رسول ہے, پردے میں. ہم بول رہے ہیں بھی پردہ فرما گئے, پردہ فرما گئے, پردہ فرما گئے. ارے پردہ فرما گئے بھائی, وہ پردے کو ہٹاؤ, دکھتے رسول. پردہ ہٹا تو رسول دکھیں گے. پردہ ہٹانے والے کون ہیں؟ ہٹانے والے ہیں موجود. ہر چیز ربوبیت پہ سے پردہ ہٹا دیے. کیسا ہٹا پردہ؟ رب کو کب دیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے چشمے سے دیکھے رب کو اللہ والے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے مزداق بنے. اپنے اندر رسول کو پائے تو رب کا دیدار کرے. جب تک رب کا دیدار نہیں کر سکتے. اور یہ جو اللہ والوں سے جو علم آ رہا ہم کو کیسا آ رہا علم؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا, ان کو علم دے رہا. کیونکہ جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے, انسان کی صلاحیت مرنے کے بعد اس کے جو صفات ہوتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. اس میں صفات تیزی اور بڑھ جاتی ہے انہیں, کیونکہ عالم میں یعنی کثیف عالم سے نکل کے انہیں لطیف عالم میں چلے جاتا ہوں. وہ عالم ایسا ہے, ٹکٹ میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہم وہ کونے میں امریکہ میں رہتے, وہ عالم ایسا ہے.
چوبی چل اللہ والے نہیں آتے مدد بولتے پیرانے پھر نہیں آتے سمجھتے ایسا نہیں آتے. وہ کون سے عالم میں ہے؟ عالم برزخ میں ہے. اب پکار میں آتے ہیں پیرانے پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیسا آتے؟ المدد یا غوث اعظم. کیوں پکارنا؟ کیوں پکارنا؟ کیونکہ ہم کو جو مخلوق میں حادث روائی پن دکھ رہا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں حادث روا ہوں, مخلوق بزبان حال کہہ رہی ہے کہ میں حادث پوری کر رہی ہوں تیری. تو وہ مخلوق میں جو حادث روائی پن دکھ رہا ہم کو, اگر ہمارا دماغ کام نہیں کرا اس کے پیچھے, جب المدد یا غوث اعظم پکارا, جب اللہ کی ربوبیت دکھتی تھی, اللہ کیسا حادث پوری کرا, وہ مدد پوری ہوتی ہے المدد سے. ہم سمجھ رہے دنیا کی مدد پوری ہوتی سمجھ رہے. اب اللہ والے جو 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 کیا بولتے لباس ڈال لے کے اللہ والوں کا ایسے اتنا بتایا تھے, دیکھو غوث آ گئے فلاں گئے فلاں گئے فلاں گئے. ارے غوث کا کام کیا تھا؟ آپ کا جو مقصد تھا, کیا مقصد تھا؟ اللہ کو پانا مقصد تھا. وہ سلسلہ ہم کو ڈھونڈنا تلاش کرنا, وہ وجہ کامل پیر کی تلاش کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے ہم کو. زانو ادب طے کرنا ہے تو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا. کیونکہ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے مزاح ہوتے ہیں, اپنے اندر رسول کو پا کر اللہ کا دیدار کرتے ہیں. ان کے علمی روئی فلاں سے ہم کو فیض حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابھی جو ہم آیت پڑھے کہ اللہ رسول اور اولیاء اللہ کا جو ایمان والوں کا جو اللہ تعالیٰ کنیکشن بتایا, کیا ہے یہ کنیکشن کی؟ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال دے کے میں اپنی باتوں ختم کروں, کیونکہ صحابہ اکرام کا مقام تو ہم حاصل نہیں کر سکتے نہیں. تو یہ تینوں کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالی, رسول اور اولیاء اللہ. ایک مثال سے سمجھیں گے, مثال حقیقت نہیں ہوتی سمجھنے کے لیے. لوگ بولیں گے اس سے مثال اللہ کی طرح, اللہ ایسا رہتا ہے. اللہ ایسا نہیں رہتا. اللہ مثال سے بھی پاک ہے. یہ لائٹ جو چمک رہی ہے, یہ لائٹ جو چمک رہی ہے کس سے چمک رہی ہے؟ ہم کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہے کس سے نظر آ رہی ہے؟ ہم کو لائٹ سے نظر آ رہی ہے. ہم کو گرمی ہو رہی ہے تو کون ہوا دے رہا ہم کو؟ فین ہوا دے رہا. نہیں, فین کو کون چلا رہا؟ فین کو کون چلا رہا؟ کرنٹ چلا رہا. مثال ہے سمجھنے کے لیے. پھر فین کو کرنٹ چلا رہا. کرنٹ کہاں سے آ رہا؟ ٹرانسفارمر سے آ رہا. ٹرانسفارمر سے ہمارے گھر پہ آ رہا کرنٹ. ٹرانسفارمر کو کرنٹ کہاں سے آ رہا؟ جو مین جنکشن ہے جہاں کرنٹ بنتا, کہاں سے بنتا نہیں معلوم, بجلی بنتی. خیر اس کے حد ہے, مثال کے لیے ہم سمجھنے کے لیے, وہاں سے کرنٹ ہم کو ٹرانسفارمر پہ آ رہا. نہیں, ٹرانسفارمر سے گھر کو آ رہا. آنے کے بعد میں ہمارے کو یہ چیزیں فیض دے رہی ہیں, یعنی فائدہ پہنچا رہی ہے. روشنی دے رہی لائٹ, اور فین ہوا دے رہا ہم کو, اے سی ہے تو کولنگ دے رہا ہم کو, گرینڈر ہے تو انہیں ہمارا یعنی جو پیس رہا جو بھی سودا ہے, اور واشنگ مشین ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں اپنا کام کر رہی ہے. کس سے؟ کرنٹ سے. کرنٹ ہم ڈائریکٹ وہاں سے لے رہے ہیں, ہم جنکشن سے نہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم کو میٹر سے آ رہی ہے. ایم سی بی باکس رہتا وہاں پہ نہیں, زیادہ لوڈ ڈالتے تو ایم سی بی ٹرپ ہوا تھا, پھر اس کو اٹھانا پڑتا تھا نہیں, تو وہاں سے ہم کو کرنٹ آ رہا. یہ مثال سمجھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم کو کنیکشن سمجھنا ہے, کنیکشن, ورنہ دین نہیں سمجھ سکتے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر جنکشن ہے, جنکشن ہے. وہاں سے جو ہے ٹرانسفر ہو کے کرنٹ کہاں پر آ رہا؟ ٹرانسفارمر میں آ رہا نہیں. تو ٹرانسفارمر کون ہے؟ صحابہ کرام. آپ براہ راست کس کے لیے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا براہ راست نہیں. آج ہم آپ کو صحابہ کرام کی, آج ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہے نہیں, تو ہم کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ تمہارا مددگار تو وہ ہے دوست جو یعنی اللہ ہے, رسول ہے اور ایمان والے ہیں. کیوں ہے؟
کہ ایمان والوں کی آج ضرورت ہے ہم کو اولیاء اللہ کی. وہ نسبت ختم ہو گئی, یہ نسبت جاری ہے. نہیں تو ہم ٹرانسفارمر تو نہیں بن سکتے. ہم جو ٹرانسفارمر سے جو علم آیا ہمارے گھر کے ایم سی بی تک پہنچا ہو, وہاں جمع ہوا نہیں, وہاں جمع ہو کر وہاں سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. وہ جو ٹرانسفارمر سے جو لیٹ کا میٹر پہ کرنٹ آ رہا ہے وہ اولیاء اللہ ہے. مثال سمجھنے کے لیے. اب اللہ والے کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو ہر زمانے میں کیوں رکھا؟ کیونکہ زمانے کے حساب سے مثال دے کے سمجھانا پڑتا ہے. آج ہم جو لائٹ کی مثال دے کے دین کو سمجھ رہے ہیں, اس زمانے میں نہیں دی یہ مثال یہ نہیں, اب یہ زمانے میں یہ مثال ہے. تو دین کو اللہ والے جیسا سالی کہا تھا اس کو اس کے مرتبے کے مطابق دین پہنچا دیا. اس کا کام ہے میٹر کا کیا کام ہے؟ وہ فین کو روشنی دیتا انہیں, جو ہوا دینے والا ہے اس کو پھراتا انہیں, اور جو روشنی دینے والا ہے اس کو چمکاتا انہیں. سب کو الگ الگ مرتبے سے کام دیتا انہیں. نہیں دیتا. کرنٹ تو وہی ہے. حاجت کون پوری کر رہا؟ کرنٹ. پاور کیا ہے؟ پاورفل کون ہے؟ اللہ. نہیں, پاور سے یعنی پاور بن کے جنکشن پہ آ رہا, جنکشن سے ٹرانسفارمر پہ آ رہا. آج ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہے, مگر اللہ والے تو موجود ہیں. نہیں, ان سے ٹرانسفارمر پر آیا, وہاں سے گھر کے ایم سی بی باکس تک آیا, وہاں سے ڈیوائڈ ہو رہا تو سب کو فیض دے رہا ہے, سب کو نور دے رہا ہے, سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے. وہی ڈائریکٹ میں جا کے ٹرانسفارمر میں لگا دوں گا کرنٹ تو میرے گھر کی لائٹ کیا ہوتی؟ بلاسٹ ہوا تھا پورا. نہیں, وہ غضب ہے اللہ کا. اللہ کے غضب کے سامنے مخلوق نہیں ٹھہر سکتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس کا ایک الگ چیپٹر انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے. یہ حدیث ہے, یہ بھی مکمل حدیث ہے. انشاءاللہ اللہ موقع دے اس کو بعد میں سمجھیں گے. تو یہ جو مثال میں سمجھانے ایک اللہ تعالیٰ مثال دے دیا, مثال کہیں ہے نہیں, بعد میں بات آ گئی تو ایک مثال سمجھنے کے لیے کہ مرتبہ جو ہے نہیں, ہم کو حاجت تو پوری اللہ ہی سے ہو رہی ہے. پوری لائٹ جو چل رہی ہے کرنٹ سے ہی چل رہی, فین جو چل رہا کرنٹ سے ہی چل رہا, واشنگ مشین چل رہی تو کرنٹ سے ہی چل رہی. نہیں, کرنٹ ہونا کہاں سے, اس کو وہاں پر جانا پڑتا. نہیں میں ڈائریکٹ لے لوں گا اگر تو لے سکتے نہیں لے سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ رسول اور ایمان والوں کو مددگار فرمانا. تو وہ ہے غوث کی مدد. جب تک کہ پیرانے کی مدد نہ ہوگی ہم کو دین حاصل نہیں کر سکتے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ ہمارے عقیدے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں پر ہم قرآن اور حدیث سے سمجھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے میرے اہل بیت. اور وہ پیر کامل کی صحبت اختیار کرنا ہے ہم کو جس کا یعنی دامن اہل بیت سے ہو, اہل بیت سے کنیکشن ہو ان کا. اور آج ہر اللہ والے جو ہے اہل بیت سے جڑے ہوئے. ہم پیرانے پیر کو ماننے والے وہ بھی اہل بیت ہے, اور آپ سے جو سلسلہ ملتے جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ بھی اہل بیت ہیں. اور ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں, اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑیں. قرآن در حقیقت تھیوری ہے تو اہل حدیث یعنی اہل بیت جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. بس اس کو سمجھنا ہے. قرآن تھیوری ہے, اہل بیت پریکٹیکل ہے. انشاءاللہ کبھی موقع دیا اللہ تعالیٰ تو اہل بیت پریکٹیکل کیسا ہے, قرآن تھیوری کیسا ہے وہ بھی سمجھیں گے. آج وقت بھی زیادہ ہوگا, بات بھی زیادہ ہوگی, لہذا بات آج کیا سمجھ میں ہم کو کہ ہم کو جو ہے سو وعلموا ان فیکم رسول اللہ کی مزاج بننا ہے, اہل نظر کی صحبت میں رہنا ہے. اہل نظر کی صحبت میں رہیں گے تو ہم دین کو سمجھیں گے, ورنہ آج ہم کو دین سے بہت دور کیا جا رہا ہے. یہ المدد یا غوث اعظم بولنا, کئی کو بولنا سمجھ میں آیا شرک ہے بول سکتا. اب یہ سناس والا بول سکتا ہے یہ شرک ہے بول کے, جو بھی سنیں گا یہ بات کو شرک نہیں بولیں گا اس میں. ہاں, اب المدد یا غوث اعظم دستگیر استہزاء سے بولنا کہ میری کو مدد جو ہونا ہے وہ یعنی آپ زندہ ہے, اللہ آپ کو حیات دے رہا, علم دے رہا, ابھی بھی علم بھی رزق ہے, پلانے کے لیے رزق بھی دے رہا اللہ تعالیٰ, علم بھی دے رہا, وہ علم ہم تک پہنچ رہا.
کس کے ذریعے؟ باحیات اولیاء اللہ کے. اس لیے کونوا ما صادقین فرمایا اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں بول رہا بھائی؟ ایمان لا لے تقوی اختیار کر لے، بس ہے نا، پھر سچوں کے ساتھ کیوں ہونا؟ سچا کون؟ جو مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرتے ہوئے اس حاجت روائی پن میں حق کو ملحوظ رکھنا، یعنی مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا. مخلوق کی نسبت چھوڑنا نہیں میں اللہ سے ڈائریکٹ لیتا ہوں بولے تو نہیں لے سکتے. جب اللہ کوئی چیز ہم کو نہیں دے سکتا تو اللہ ڈائریکٹ ہم کو کہاں ملے گا؟ ملنا ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمود نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ، رکھ دیتا جاؤ وہاں پہ قرآن شریف رکھی ہوئی جا کے پڑھ لو. نہیں، ایک آیت ہے نا، اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنات لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا ہے پھر قرآن؟ پتھر ہم سے مضبوط نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن کی فہم نہیں ہے. اگر قرآن کی فہم آگے تو ہم بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. جیسی قرآن کی فہم ہے، صرف قرآن کھولتے ہی الحمدللہ رب العالمین کی فہم آ گئی نا تو ہم جگہ پہ نہ رہتے. وہ ہے قرآن. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اگر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. اب یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اس کو پہاڑ پہ رکھ دو، ریزہ ریزہ ہوتا ہو نہیں. یہ عکس ہے قرآن کا، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا عکس ہے. یہ خالی قرآن کا عکس اس پیپر پہ پڑا تو ہم یہ پیپر کو جیسا ایسا آنکھوں سے چومتے باوضو ہاتھ لگاتے اس کو نہیں. اس قرآن کو اگر یہ پیپر پہ اگر کوئی دوسری چیز لکھی جاتی ہے تو اتنی عزت نہیں دیتے تھے. اس کو صرف پرنٹ ہوا ہے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پیپر کی ہے. اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کرا ہے. نہیں، پیپر جو ہے اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کرا نہ کوئی اس کو کوئی یعنی اس کو کوئی ارادہ ہے نا قوت ہے اس کو نہیں. خالی انہیں انسان کے ارادے سے، انسان کی قدرت سے اس کے بعد پرنٹ ہوا تو اس کو ہم باوضو ہاتھ لگانا ہے ہم کو حکم ہے. جو اس کے معمل ہے، جو اس کی فہم رکھتے ان کو کیا کرنا؟ ہم اللہ والوں کو کیسا چھینا؟ درگاہ کو تو باوضو جانا. کیا قرآن ہے درگاہ؟ نہیں ہوتا سوال. مزار شریف کی زیارت بھی کریں گے، ہم ہماری شیخ کی صحبت میں بھی جائیں گے تو باوضو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ عکس ہے تو وہ قرآن کا شخص ہے. وہ اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ قرآن کا شخص ہوتے ہیں. قرآن اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھنا ہے. حقیقت اگر قرآن کی دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھنا ہے. تو ان کا نام بھی لینے کا ہم باوضو لینا چاہیے. نہیں، اہل بیت کا بھی اگر ہم نام لے رہے ہیں تو باوضو لینا ہے ہم کو. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جب درود بھیجتے ہیں تو باوضو رہ کر ہم درود شریف بھیجنا ہے ہم کو. اگر وضو نہیں ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. آپ کا اسم مبارک بھی نہیں لینا چاہیے بے وضو. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھے. قرآن یہ نہیں ہے، یہ صرف عکس ہے قرآن کا. اگر قرآن کی اگر حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کی فہم حاصل کرنا ہے تو با عمل کی صحبت میں جانا، با نظر کی صحبت میں جانا. جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ جو پڑھ لیتا ہے، ترجمہ کوئی بھی پڑھ لو، کافر کو پڑھا دو، ایمان لاتا ہوں نہیں لاتا. نظر کیسا بدلتی اس کی؟ اگر اس کی فہم آ گئی تو الحمدللہ رب العالمین جب انہیں پڑھیں گا کھولتے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے. اب انہیں دوسرے کی تعریف ہی نہ کرتا ہوں، صرف مولا کی تعریف کرتا ہے. نماز میں جب ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین بولتا تو یہ ہاتھ جب اٹھ رہا ہے تو ہمارا یہ ہاتھ اٹھنے میں تیری تعریف ہے، میں تو مجبور ہوں بلکہ ہاتھ اٹھاتا. جب اس کی فہم جب نماز پڑھتا ہے، جب اللہ کے حوالے ہوتا ہے، جب مشاہدہ اور مراقبے کی نماز جب ہوتی ہے ہماری. نہیں، انت عبد اللہ کا انہ کا طرح تو عبادت ایسی کر کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا ہے تو ایسی کر کے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. ہم کریں نا ایسی عبادت. نماز تو پڑھے، تبلیغ تو کرے نمازوں کی. لہٰذا آج بات زیادہ ہوگی، لوگ گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں، 15 منٹ بڑھ گیا. میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما.
سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔